اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج 21 رمضان ہے۔ 21 رمضان آج شہادت کا دن ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ ضربت لگتی ہے تو آپ کی زبان مبارک پر جو پہلا جملہ آیا وہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج اس کی شہادت کا دن ہے کہ جن کے بارے میں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ خواتین و حضرات، آج سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے سیرت علی کی روشنی میں ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم کس طرح سیرت علی کو سامنے رکھ کر اپنی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی بلاغت، آپ کی فصاحت، آپ کی عدالت، نہج البلاغہ کے اقوال بھی کچھ ہم چاہیں گے آج گفتگو میں آئیں۔ خواتین و حضرات، ہجرت کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں مدینہ کی جانب۔ بستر پہ کس کو لٹایا جا رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کو۔ امانتیں دے کر آ جانا۔ خواتین و حضرات، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی میٹھی نیند مجھے آئی اتنی کبھی نہیں آئی تھی۔ مواخات ہو رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یہ فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تشریف فرما ہے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ایک اور ہمارے ملک کا بہت معروف نام، بہت مقبول نام، سب آپ سے واقف، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ ہم آج صدیق بھائی سے نعت کی درخواست بھی کریں گے اور یہ بھی درخواست کریں گے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کا ہدیہ ضرور آپ پیش کریں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، ایک اور ہمارے ملک کا بہت ہی مقبول نام، بہت ممتاز نام۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب سورہ بقرہ کی آیات 153 اور 154 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اللہ
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ اللہ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ اکبر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات 153 اور 154 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اللہ العظیم. خواتین و حضرات، شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی پروگرام یہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے. اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور صدیق اسماعیل صاحب سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. صدیق بھائی. محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اور اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہہ دے کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہہ دے کوئی آ کر یہ کہہ دے کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اور پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ ہے
پھر بھی قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق بھائی، علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ آج کا دن بہت اہم دن، اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہماری پوری مسلم تاریخ کا، یہ فزت برب الکعبہ سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ فزت برب الکعبہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آج کا پروگرام ظاہر ہے کہ ایک خاص پروگرام ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے، اور آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے پہلے میں چند بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی حیات طیبہ کئی عنوان سے ایک غیر معمولی منفرد حیات طیبہ ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی حکمراں ایسا نہیں ملے گا کہ جو آغوش رسالت میں پروان چڑھا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ امتیاز ہے صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، جو پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، لیکن جیسا کہ تاریخ نے واضح کیا کہ پیدا ہونے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد ان کو لے کر اللہ کے گھر سے نکلی اور دروازے پر سرکار دو عالم موجود تھے استقبال کرنے کے لیے، جناب فاطمہ نے کہا کہ یہ بچہ توانا ہے، تندرست ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اللہ کی طرف سے منظور یہ تھا کہ امیر المومنین آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے جلال و جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کریں۔ اللہ اکبر صلی اللہ تو چچی کے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور علی نے آنکھیں کھول کر اس کائنات میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ سرکار دو عالم کا روح اقدس دیکھا۔ اور یہ شرف بھی صرف امیر المومنین کا ہے کہ کثیران میسر نشود این سعادت مسجد بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی کے علاوہ یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ۔ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں، لیکن غور کیجیے گا کہ یہ اللہ نے ایک عجیب انتظامات کیے ہیں امیر المومنین کے لیے۔ ولادت کے لیے اپنا گھر منتخب کیا۔ جب علی 10 سال کے ہوئے، پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد آپ نے دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد پورا مجمع بھرا ہوا تھا بڑے بڑے لوگوں سے، جوانوں سے، اور پیغمبر فرماتے کون میری اس معاملے میں مدد کرے گا؟ تو دنیا دیکھتی ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا سن وہ کھڑا ہوتا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہ جو وعدہ پہلے دن کیا تھا اسے آخری دن تک اس انداز سے نبھایا ہے اللہ اکبر۔ کہ ہر جنگ فتح ہوئی ہے امیر المومنین کے ذریعے سے۔ غور کریں کہ بدر کا معرکہ ایک عجیب و غریب معرکہ ہے، اسی ماہ رمضان مبارک کا واقعہ ہے، جی ہاں۔ جس میں مکے کے سورما ہزار کی تعداد میں اور مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے صرف 8 تلواریں، مگر کیا قوت ایمانی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر پورے سورماؤں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سب سے بڑی اللہ، طاقت۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں شجاعت، جی، مولا ایسی علی کی شجاعت۔ 23 سال کا سن ہے، جی ہاں، مگر ایسی شجاعت کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان 70 آدمی جو کفار کے قتل ہوئے، ان میں سے 36 کو تنہا علی نے قتل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے لاشیں کنویں میں ڈال رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا تم تک میں نے دین کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب نے جو بات فرمائی اسی کو جوڑیں گے آگے لے جا کر کہ انذر عشیرتک الاقربین، دعوت ذوالعشیرہ۔ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میری عمر کم ہے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں آشوب چشم کا شکار ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا دست اور بازو بنوں گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ وعدہ آپ نے تا دم آخر نبھایا۔
अल्लाहु अकबर। शुजाअत आपकी, बदर का मार्का, आगे खैबर भी हम आगे चलेंगे, जी, जी। कमूस का वो किला फतह नहीं हो रहा था और अली मुर्तज़ा ने वो किला फतह किया। ख़वातीन हज़रात, फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे और शेख साहब की खिदमत में यही बात रखेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र साहब क़िबला, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम सिद्दीक़ इस्माइल साहब और क़ारी कुरान क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौजू पर। अल्लामा साहब ने बुनियादी गुफ्तगू अता फरमाई, इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। ज़रा फ़ज़ाइल और मनाक़िब ज़रा अता फरमाइए शेख साहब हज़रत अली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनीस साहब, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे की भी हमें कदर करते हुए भरपूर तरीक़े पर इस माह मुबारक को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस अशरे के आगाज़ पर आप यूँ कहिए कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मामला, और शहादत का मामला भी हालत नमाज में हो रहा है। और जो आपने इरशाद फरमाया कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। देखिए, बंदे मोमिन की ज़िंदगी का मकसद है क्या? कुरान हकीम हमसे कहलवाता है सूरतुल अनआम की आयत नंबर 162 में, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बड़ी प्यारी तर्जमानी है ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस आयत करीमा और इस शेर को अगर आप लीजिए तो एक अमली तफसीर हमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा में दिखाई देती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ऐलान नबूवत है, मर्दों में से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ला रहे हैं, औरतों में से अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ला रही हैं, और ग़ुलामों में से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ला रहे हैं, और बच्चों में से सैयदना अली ईमान ला रहे हैं। अव्वल दिन से ईमान ले आए हैं। और शहादत के वक्त तक मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, शहादत के वक्त तक फ़रीज़े शहादत को बतमामो कमाल उन्होंने अंजाम दिया है। अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी वदात हो जाए, एक है शहादत जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राह खुदा में जान पेश कर देना। अक्सर कुरान उसके लिए कत्ल का लफ्ज़ लेकर आता है, जैसे कि आज आयत करीमा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद कर दिए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं मगर तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। और एक है फ़रीज़ा शहादत, जिस काम के लिए इस उम्मत को खड़ा किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहा जा रहा है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 143 में, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह मुसलमानों हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया, लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर अल्लाह के दीन के गवाह हो जाओ, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तुम पर अल्लाह के दीन के गवाह हो जाए। ये फ़रीज़ा शहादत तो हर बंदे मोमिन के लिए अंजाम देना लाजिम है। इसी मकसद के लिए उम्मत को खड़ा किया गया, और इस फ़रीज़े को अदा करने के ताल्लुक़ से हमें अहले बैत को देखना होगा, सहाबे कराम को देखना होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, और उनमें एक बहुत बड़ा मकाम और दर्जा सैयदना अली मुर्तज़ा का है। जो अभी वाक़या हमारे सामने आया वो आज बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी मशअल राह है कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मेरी टांगें पतली हैं, मेरी आंखें दुखती हैं, मगर मैं आपका साथ दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद क्या हो रहा है? आपने आयत करीमा की तरफ इशारा किया, सूरह शुअरा की आयत नंबर 214 है, वो अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, और ए नबी अलैहि सलाम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से खबरदार कीजिए। अम्मा खदीजा ने खाना तैयार किया उन दावतों के मौके पर, और खाना सर्व कौन कर रहा था? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो जो दावत हक़ हुज़ूर पेश कर रहे हैं, बिल के आगाज़ से लेकर इंतहा तक सैयदना अली ने अपना रोल प्ले किया। और एक और अंदाज से देखिए, एक हुजूर का अहद मुबारक है जब 259 सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, और जब दीन गालिब और कायम हो गया, अब उसका बरकरार रखा जाना और इस्लामी रियासत की वुसअतों का मामला और उसको फितनों से बचाने का मामला, अब शहादतों का एक और दौर हमारे सामने आता है। तो अहद नबवी में भी जानों के नजराने हैं दीन के गलबे की जिद्दोजहद के लिए, और अहद नबवी के बाद 4 में से 3 खुलाफा शहीद हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। यकुम मुहर्रम की बात है, सैयदना उमर की शहादत का मामला रज़ी अल्लाह अन्हु।
18 ذی الحجہ کی بات ہے، سیدنا عثمان کی شہادت کا معاملہ رضی اللہ عنہ، 21 رمضان کی بات آ رہی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ تسلسل کیا ہے جو اسلامی ریاست حضور قائم کر گئے، اب اس کا استحکام اور اس کی وسعتوں کا معاملہ اور فتنوں کی سرکوبی، اور اس تعلق سے سیدنا علی کا بہت بڑا رول ہے، وہ ابن سبا کا فتنہ اور وہ خارجیوں کا فتنہ، یہ ساری سرکوبی کا معاملہ اور ان فتنوں سے امت کی حفاظت، یہ سیدنا علی کا بہت بڑا رول، اور اتنا بڑا رول کہ 21 رمضان مبارک ان کا شہادت کا دن قرار پایا۔ اس سے ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، ہمارا خیال ہے کہ رمضان کیونکہ ذرا مشقت کا پہلو ہے تو آرام کا مہینہ ہے، ذرا کھانے پینے کا مہینہ ہے، افطار ڈنر کی بات ہو رہی ہے، سحری کے جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ آئٹمز آ رہے ہیں، قطعاً نہیں، دور نبوی سے لے کے دور صحابہ تک دیکھیے رمضان تو حرکت والا مہینہ ہے، بدر کا میدان بھی سجتا ہے تو رمضان میں، فتح مکہ بھی ہوتی ہے تو رمضان میں، یہ دین کے غلبے کی بات ہو رہی، اور اس کے بعد تسلسل کے اندر دین کی حفاظت کی بات آ رہی، فتنوں کی سرکوبی کی بات آ رہی، تو سیدنا علی کی شہادت ہمیں پیغام دے رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ متحرک ہونے کا مہینہ ہے، حق کی سربلندی کے لیے بھی، حق کی حفاظت کے لیے بھی، اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے بھی، یہ اسوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ سیرت علی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اور جو آپ نے بات فرمائی قرآن کریم کی آیت کوٹ فرمائی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اے اللہ تیرے لیے ہیں، یہ ہمیں علی مرتضیٰ سکھا گئے۔ خواتین و حضرات، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں، وہ بھی ہم علامہ صاحب سے دریافت کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کا تعلق، اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو آپ فرمائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، مجھ سے پوچھو۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد بہت ساری باتیں علامہ صاحب سے کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، بہت ساری باتیں ہیں، اتنا بڑا موضوع، محدود وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی، آپ کی تربیت، آپ کی قربت، اللہ اکبر، جیسے میں نے ابھی بریک سے قبل ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کون سی آیت قرآن کریم کی کہاں اتری، کب اتری، مجھ سے پوچھو۔ ارشاد۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی حیات طیبہ ایک غیر معمولی، آپ غور کیجئے گا، ایک وقت وہ ہے جس میں وہ سرکار دو عالم کے قوت بازو کے حیثیت سے ہر میدان میں ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مزدور کی حیثیت سے مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں، تیسرا وقت وہ ہے جو سربراہ مملکت بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری قوم کے لیے امیر المومنین کی زندگی کے ہر شعبے میں درس حیات موجود ہے۔ پیغمبر کے درس بازو کے حصے سے دیکھو کس طریقے سے وہ دین کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو فدا کرتے تھے کہ کوئی جنگ ہو اس میں سب سے نمایاں جو ذات نظر آئے گی وہ امیر المومنین کی نظر آئے گی۔ پھر مزدوروں کے لیے 25 سال کی زندگی میں کبھی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، کبھی دوسرے مقامات پر وہ ہل چلا رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، باغات لگا رہے ہیں۔ یہ درس ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی مسلمان، اگر اسے مزدوری کرنا پڑے تو شرم محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیش نظر رکھے کہ جو پیغمبر کا جانشین ہے، جو امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم اعلیٰ ہے، اس نے مزدوری کر کے بتایا کہ دیکھو یہ قابل شرم بات نہیں ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا قابل شرم ہے، مزدوری کر کے رزق حاصل کرنا قابل شرم نہیں۔ پھر جب خود منصب حکومت پر فائز ہوتے ہیں تو عجیب منزل ہے۔ ہم دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ حکومت ملنے سے پہلے ان کا لباس اور ہوگا، حکومت ملنے کے بعد لباس اور ہوگا۔ حکومت سے پہلے ان کی غذا کچھ اور ہوگی، حکومت ملنے کے بعد غذا کچھ اور ہوگی۔ اللہ حکومت ملنے سے پہلے رہائش کچھ اور ہوگی، حکومت ملنے کے بعد رہائش کچھ اور ہوگی۔ یہ صرف امیر المومنین کی زندگی ہے، جس کے لیے جارج جورداغ جیسا عیسائی کہتا ہے کہ اگرچہ امیر المومنین کی زندگی پوری کی پوری زاہدانہ تھی، مگر اپنے عہد حکومت میں ان کی زندگی سب سے زیادہ زاہدانہ تھی۔
ان کے لباس کو دیکھا جائے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو ابا میں مدینے سے لے کر آیا تھا آج تک وہی میرے جسم پر ہے۔ اللہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہوں۔ غذا کتنی معمولی تھی کہ جب وہ بیٹھتے تھے رومال پر سوکھی روٹی لے کر اور کسی محتاج کو، کسی غریب کو شریک کرنا چاہتے تھے تو سوکھی روٹی وہ توڑ نہیں پاتا تھا، اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اور رہائش کیسی؟ کوفے میں ایک سے ایک بڑے بڑے مکانات ہیں، مگر آج یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس گھر میں امیر المومنین نے حاکم اعلیٰ کی حیثیت زندگی گزاری ہے وہ سب سے مختصر گھر تھا کوفے کا۔ اللہ ان تینوں باتوں میں دنیا کے ہر زندگی کی سختیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر رہوں اور ترک و یمامہ کے کسی علاقے میں کوئی دور دراز کوئی بیوہ رات کو بھوکی سو رہی ہے؟ اللہ اس طریقے سے آپ پیغام دینا چاہتے ہیں حاکم اس وقت تک اچھا لباس نہ پہنے جب تک کہ اس کی مملکت کے ہر فرد کو اچھا لباس میسر نہ جائے۔ حاکم اچھی غذا اس وقت تک استعمال نہ کرے جب تک کہ اس کے زیر سلطنت جتنے افراد ہیں سب کو اچھی غذا نہ مل جائے۔ حاکم کی رہائش بہتر نہیں ہونی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ عام پبلک کو رہائش سب سے بہتر نہ مل جائے۔ یہ سنہرے اصول ہیں یہ سنہرے اصول ہیں جو کہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ عطا کر اور رہے ہیں۔ اللہ پھر عجیب و غریب اخلاص کی منزل عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ شب ہجرت کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر نے اپنے بستر پر سلایا، وہاں پر ایک جملہ ہے جسے علامہ واحدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مناقب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ہم سے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اللہ کا حکم ہے میں ہجرت کر جاؤں۔ پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ یہاں وہ لکھتے ہیں علامہ واحدی کہ فسجد للہ شکرا، امیر المومنین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہذ اول سجدۃ سجد للہ شکرا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ امیر اکبر۔ المومنین پیغمبر کے لیے اپنی جان کی فداکاری کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ رہے تھے، جی اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انتہائی میٹھی نیند، آپ فرما رہے کہ ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں نہیں سویا آئی۔ تھا۔ علی تمہیں کیسے یقین تھا کہ تم آج بچ جاؤ گے؟ آج تو یہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو علی کیا فرماتے ہیں؟ میرے رسول نے مجھ سے یہ کہا تھا امانتیں کہ واپس کر کے امانتیں آنا دے کے تمہیں مدینہ آنا ہے۔ اس کا مطلب جب مدینہ رسول نے یہ بات فرما دی تو مجھے کون مار سکتا تھا؟ مجھے مدینہ پہنچنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عرب مورخ نے کیا حسین بات لکھی، اگر کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین کی پوری زندگی کو 3 لفظوں میں لکھا جائے تو 3 لفظ یہ ہوں گی، من اللہ الی اللہ مع اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سے ابتدا ہے، اللہ اکبر، اللہ پر انتہا ہے، ساری زندگی اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں تو اللہ کے ساتھ ہیں، مدینے میں تو اللہ کے ساتھ ہیں، جنگوں میں تو اللہ کے ساتھ ہیں، مسجد پر ہے تو اللہ کے ساتھ ہیں، ممبر پر ہے تو اللہ کے ساتھ ہیں۔ ممبر پر جانے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ سلونی قبل ان تدخلونی، مجھ سے پوچھ لو قبل سے میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، میں تمہارے اس قرآن کی ہر بات کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ، علی تم کو بتانا چلا جاؤ گا، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آسمانوں کے اللہ راستوں کا اعلان امیر المومنین آج سے 1400 برس پہلے کر رہے تھے۔ سبحان بنی نوع اللہ۔ انسان آج پہنچے ہیں اور میرے مولا آج سے 1400 برس پہلے خبر دے رہے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو عطا فرمائی ہے آپ نے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور صدیق اسماعیل صاحب سے منقبت کی درخواست کریں گے۔ ایک بریک۔ زمان تمہارے لیے ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب، پروگرام کا آخری وقت جاری ہے، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کرنے کے کام کیا ہیں؟ بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ مولا علی جو درس ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ درس، وہ تقاضا اس بات کا کرتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔
شہادت کی بات آپ نے فرمائی تھی کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لمحے شہادت کا عمل جاری رہے. کچھ تعلیم کیجئے ہم سب کو آج کے دن کی مناسبت سے. جزاک اللہ خیر عزیز صاحب، آپ نے بہت عملی پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد جی بھی ہے. اور ان ایام کے مواقع پر جن شخصیات کے تعلق سے بھی کلام ہو، اصل ہمارا جو تعلق ہے وہ ان سے جہاں عقیدت کا ہونا چاہیے وہیں عمل کا بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک اجازت مجھے یہ دیجیے میں عرض کروں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. معاملات زندگی کے حوالے سے حضور ہمیں کیسا معاشرہ عطا کر گئے، کیسے افراد عطا کر گئے، یہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام سے سمجھنا ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی شخصیت میں بلا درجے کی، کمال درجے کی جامعیت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کا ایک عکس ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتا ہے. مثلا دیکھیے حضور فرماتے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں، اور کیوں نہ ہو، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہی فصاحت و بلاغت کا ایک عکس ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں بھی دیکھتے ہیں. چنانچہ ایک بڑا اہم قیمتی پہلو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور ان کے اقوال کو بھی ہماری گفتگو میں آنا چاہیے، کیونکہ جو حضور کا وصف رہا، حضور افصح العرب ہیں، اس کا ایک عکس سیدنا علی کی تعلیمات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. نمبر 2، حضور علیہ السلام جو ہمیں زندگی گزارنے کے تعلق سے ایک اسوہ عطا کر گئے. علامہ صاحب نے اشارہ بھی کیا اس بات کی طرف کہ جس سطح پر حضور نے زندگی بسر کی ہے، جس زہد کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے، سادگی کے اعتبار سے، یہ عکس بھی ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں دکھائی دیتا ہے. مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے کئی دن دھواں نظر نہیں آتا تھا. جب ہانڈی چڑھائی جاتی تو دھواں اٹھتا ہے نا، یہی شان حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر جب وہ وقت کے حکمراں بھی بن گئے، امیر المؤمنین بھی بن گئے، اور کچھ وظیفے کی بات آنے لگی تو بس اتنا ہی لینا گوارا کیا کہ جتنا ایک عام مسلمان اس معاشرے میں افورڈ کر سکتا تھا، بقیہ کو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو دوسرا پہلو زہد کے حوالے سے، قناعت کے حوالے سے، سادہ انداز سے زندگی گزارنے کے تعلق سے ہمارے سامنے آنا چاہیے. ایک پہلو آپ نے اشارہ تو کر دیا شجاعت کے حوالے سے، وہ جو غزوہ بدر کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا، تو مبارزت کا جب معاملہ آیا، آؤ 1 to 1 آگے کون مقابلہ کرتا ہے، تو سیدنا علی آگے بڑھے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایک اور پہلو دیکھیے جو حضور نے نسبت عطا فرمائی. ایک بات تو سیدنا علی فرما رہے میں آپ کا ساتھ دوں گا، حضور نے بھی کیسے کیسے ساتھ دیا ہے. ہجرت کی رات ہے تو اعتماد سیدنا علی پر ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ خاص حضور نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف نسبتیں عطا فرمائی. اس رات کی نسبت سیدنا علی کو عطا فرمائی. مواخات کا آپ نے ذکر فرمایا تو حضور نے اپنا بھائی قرار دیا سیدنا علی کو. اور انتہا کیا ہے، جب حضور تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جب حضور تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا علی کو چھوڑے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی زبان پر منافقین ہوں گے، اچھا جی یہیں بیٹھے رہیں گے، کیا راہ خدا میں قتال کے لیے نہیں نکلیں گے. تو سیدنا علی بھی کچھ پریشان ہوئے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ علی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہو جائے جو ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہ نسبت حضور مستقل عطا کرتے چلے گئے. فرق صرف نبوت کا ہے، ظاہری بات. جزاک اللہ خیرن. فرق صرف نبوت کا ہے مگر نسبت حضور عطا فرما رہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا اپنا طرز عمل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اور آخری بات دیکھیے انیس صاحب، بندہ مومن کے پاس آخری شے جو پیش کرنے کے لیے ہے وہ اس کی جان کا نذرانہ ہوتا ہے. اور ان مقدس ہستیوں نے اپنی جانیں تک شہادت کے فریضے کو انجام دینے میں پیش کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس فریضے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے جس کے لیے تمہاری محنتیں لگنی چاہیے، تمہاری اولاد کو لگنا چاہیے، تمہاری صلاحیتوں کو لگنا چاہیے، تمہارے گھرانوں کو لگنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو آج کا دن ہو، شہادتوں کے دیگر ایام ہوں، ان سب کا تذکرہ اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے. انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں اور اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو، اولاد کو، انٹلیکٹ کو، ریسورسز کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگاتے چلیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جان آفری کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. تو پھر حیات جاویدہ مل جاتی ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور اس کے بعد پھر مولا علی جب فرما رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ
फुस्तो बिरब्बिल काबा, जी। कि रब काबा की कसम मैं कामयाब हो क्योंकि गया। जान जान आफरी के विलादत हवाले काबा में जी। और शहादत मस्जिद में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु इस अकबर। हवाले से एक दो बात अर्ज करना चला हूँ। इरशाद इरशाद। गौर कीजिए, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन की विलादत खाने काबा में मुनफरिद है जी कि न उससे पहले कोई विलादत न उसके बाद कोई विलादत, शहादत में भी अजीब नौयत नज़र आती है। हम सब जानते हैं कि दिनों में मुक़द्दस दिन जुमा है, जी महीना मुबारक महीना रमज़ान मुबारक है, इमारत मुक़द्दस इमारत मस्जिद है, सुभान मस्जिद में अफजल तरीन हिस्सा महराब इबादत है, इबादतों में अहम तरीन इबादत नमाज है, नमाजों में अहम तरीन नमाज सुबह की नमाज है, अरकान नमाज में अहम तरीन रुकन सजदा है। अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की शहादत के लिए इन सारे असबाब को यूँ जमा कर दिया कि शहादत के जो दिन मुंतखब हुआ वो जुमा था, जो महीना मुंतखब हुआ रमज़ान मुबारक था, जो इमारत मुंतखब हुई मस्जिद थी, मस्जिद का जो हिस्सा मुंतखब हुआ महराब इबादत थी, अल्लाहु अकबर। महराब इबादत में जिस इबादत का इंतखाब किया वो नमाज थी, नमाजों में जिस नमाज का इंतखाब किया वो सुबह की नमाज थी, और अरकान नमाज में जिस रुकन का इंतखाब किया वो सजदा था। अल्लाहु इधर अकबर। कातिल की तलवार रखती है, उधर मौला फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा। जिस तरह शहादत की मुझे बचपन से आरज़ू थी, आज वो मुझे मिल रही है। मैं बेशक रब काबा की कसम मैं कामयाब हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं बड़ा ममनून हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए। शेख साहब आपका बड़ा ममनून, सिद्दीक़ इस्माइल साहब आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। क़ारी अकबर मालकी साहब, अल्लाह आपको अच्छा रखे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये खुसूसी प्रोग्राम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने पेश करने की कोशिश की, हक़ अदा नहीं कर सके। बड़ी शख्सियात पर गुफ्तगू करना बड़ा मसला बन जाता है, बहुत मुश्किल बात होती है। कोशिश की हमने कि अहाता किसी कदर तक कोई अहाता हो सके। अल्लामा साहब ने, शेख साहब ने बहुत अहम गोशों की तरफ इशारा किया, लेकिन वही बात कि अमली पहलू क्या है, सीरत अली अलैहिस्सलाम से हम क्या सीख रहे हैं और क्या अपनी ज़िंदगियों में उसे शामिल कर रहे हैं, यह है असल बात। महज जज्बाती गुफ्तगू कर लेना या वक्ती तौर पर आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होता, चलता फिरता किरदार नज़र आए। ख़वातीन व हज़रात, अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए पैनल और एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफ़िज़।